نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. سورة ابراہیم کا درس مکمل ہوا تھا اور الحمدللہ 13 پارے بھی مکمل ہو چکے، 14واں پارہ بھی شروع ہوا اور سورۃ الحجر بھی شروع ہوئی۔ حجر کہا جاتا ہے ایک مقام کو جو مکہ اور شام کے درمیان کے راستے میں آتی ہے، جہاں پہ قوم سمود بھی آباد تھی، جس کا تذکرہ سورت کے اندر گزرا کہ قوم سمود کے مقام سے گزر کر جہاں عذاب آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اپنا چہرے کو چھپا دیا تھا، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو حجر اس مقام کا نام ہے۔ اس صورت کے اندر اس مقام کا تذکرہ آئے گا، اسی نسبت سے اس صورت کا نام صورت حجر رکھ لیا گیا۔ اس صورت کے اندر 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں، اور اس سے پہلے 53 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 54 نمبر ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات بیان فرمائے۔ اس کے متعلق پہلے بھی عرض کرتا رہا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کے کچھ مفسرین نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام نکالے ہیں کہ الگ الگ اللہ سے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، را سے مراد رحمان ہیں، لیکن امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں اور ایک جلالین کے نام سے کتابیں لکھی ہے، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا مطلب اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ تو جب معلوم نہیں ہے، زیادہ تفصیل بھی ہمیں علم نہیں ہے، تو اس کی گہرائی کے اندر بھی پڑھنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن ہیں، کھول کھول کر اللہ رب العزت اس میں تمام باتیں بتلاتے ہیں۔ 14ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض اوقات یہ کافر لوگ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن بعد میں یہ افسوس کرنا، آرزو کرنا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہاں پہ مفسرین نے بہت ساری تفسیریں لکھی ہے اس کے متعلق کہ جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اور کافر لوگوں کی روح نکالنے کے لیے 18 فرشتے قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے کاٹ کا کپڑا اور بدبو اس کے روح نکالنے کے لیے دیتے ہیں، تو اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش کہ مسلمان ہو جاتا، میری اتنی تکلیف مجھے نہ اٹھانی پڑتی۔ ایسے ہی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ جب یہ قبر کے اندر جائے گا یا برزخ کے اندر مقام پر پہنچے گا تو اس وقت جہنم کی آگ ہوا اس کے لیے کھول دی جائے گی، تو اس وقت یہ افسوس کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے
اور وہاں پہ جہنم کے اندر کافر داخل ہوں گے، تو اس وقت کچھ مسلمان بھی جن کو کچھ عرصے کے لیے سزا کے طور پر جہنم کے اندر رکھا جائے گا، تو اس وقت وہ بھی جہنم کے اندر اور کافر بھی جہنم کے اندر، تو اس وقت کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ تو کلمہ پڑھا کرتے تھے، ہم تو نہیں پڑھتے تھے، ہم تو جہنم میں ہیں، آپ لوگ کیوں جہنم میں ہو؟ تو اس وقت مسلمانوں کو کچھ وقت کی سزا دینے کے بعد اللہ رب العزت نکال دیں گے۔ جب مسلمان نکل جائیں گے تو اس وقت یہ آرزو کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو اب جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جاتے۔ ایسے ہی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو اس وقت بیچ میں ایک روح کو دمبے کی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب جو جہنمی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور جو جنتی وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اب نہ کسی کو موت آئے گی، نہ ہی جنت سے نکلے گا، نہ ہی کوئی جہنم سے نکلے گا۔ تو اس وقت یہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن یہ افسوس پھر آگے کام نہیں دیتا۔ جو افسوس کرنا ہے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بنا کر جائے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور جب یہاں کفر کی حالت میں چلا گیا تو پھر آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کافر لوگوں کو بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، ان کو دنیا کے اندر کھاتے رہنے دو اور ان کو دنیا سے ہی فائدہ اٹھانے دو، اور ان کی آرزویں اور ان کو امیدیں ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، بس ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اور ہم نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا، کسی بستی کو بھی ختم نہیں کیا، مگر اس وقت جب اس کا وقت متعین آ چکا، اس کی میعاد آ چکی، تو اس وقت اس بستی کو ختم کیا، ورنہ ہم نے کسی بستی کو بھی الگ وقت کے اوپر کبھی بھی ہلاک نہیں کیا۔ ایسے ہی کسی کی موت آنی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ موت سے ایک گھڑی نہ آگے جا سکتا ہے، نہ ایک گھڑی مؤخر ہو سکتا ہے، وہ اسی وقت آتی ہے جب اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کئی واقعات اس طرح کے ہیں کہ جان جاتے جاتے ہماری بچ جاتی ہے۔ ہم یہی مجلسوں کے اندر کہتے ہیں کہ ایک مقام ایسے آیا کہ بس مجھے اللہ رب العزت نے بچا لیا، ورنہ تو میں ختم ہی ہونے والا تھا، میری تو جان جانے ہی والی تھی، لیکن وہ وقت طے نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العزت بچا لیتے ہیں۔ جب وقت طے متعین ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آگے یہ کافر لوگ، مشرک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، قرآن پاک کا نام ذکر بھی ہے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ذکر اسی کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ تو بے شک دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے کہ اس دیوانے کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اگر یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے تو پھر آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آ جاتے جو اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ سچے رسول ہو، آپ کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا ہے، ہمارے سامنے فرشتے آئیں، ہم دیکھیں تو اس وقت ہم مان لیں گے کہ بے شک آپ سچے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں بیان فرمایا کہ فرشتے ہم ویسے نازل نہیں کرتے، کب نازل کرتے ہیں اس کا تذکرہ۔ الف لام را واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آرزو کریں گے، یہ التجا کریں گے جن لوگوں نے کفر کیا کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اور امید نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کے لیے وقت متعین تھا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اور نہیں کوئی امت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ کسی کی موت آگے بڑھ سکتی ہے اور نہیں پیچھے ہو سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ
وہ شخص جس کے اوپر نازل کیا گیا یہ ذکر، بے شک آپ تو دیوانے ہیں، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ کے اوپر کیوں نہیں فرشتے اترتے اگر آپ سچوں میں سے ہو۔